دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر کئی ایسے شخص ہیں جو اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو بیویاں پسند نہیں آتی، یا والدین ان کی رضامندی کے علاوہ جہاں ان کی خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے والدین ان کی شادی کسی اور جگہ کروا دیتے ہیں، شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص، جو انسان اپنی بیوی کو پسند نہ کرے، اس کے لیے قرآن پاک کے اندر کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا نبھا رکھنا ہے، اچھی طرح زندگی گزارنی ہے، اچھی طرح آپ نے ان کو رکھنا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے رکھنا ہے، نیک طریقے سے رکھنا ہے۔ اب جب ہم اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بیویوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے، بیویوں کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں ناپسندیدہ لگتی ہے جس پہ ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے، عام لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو عجیب عورت ہے، تنگ کر دیا، زندگی میں آ گئی، میری اس سے شادی نہ ہوتی کسی اور سے ہوتی، یا وہ کسی اور کی بیوی کو دیکھا کہ وہ تو جی جب ناران کاغان گھومنے جا رہی ہے، مری گھومنے جا رہی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ بڑا خوش ہے، بڑے حسن سلوک کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہاں ایک میری بیوی ہے جو شوہر کو تنگ کرتی رہتی ہے، تانے مارتی رہتی ہے، اور جو ہے نا مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، سارا دن میں اپنے کام سے گھر آتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، بیوی بچے جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھی طرح بات کریں، یہاں گھر میں آتے رونا ڈال دیتے ہیں۔ وہ انسان یہ ساری باتیں سوچتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن میاں بیوی کی آپ تصویریں دیکھتے ہیں جو مری کے اندر ناران کاغان میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں، کیونکہ ہر آدمی فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، نیز کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز اپلوڈ کرتا ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ کیا کبھی کسی میاں بیوی نے اپنے لڑائی کی بھی تصویریں اپلوڈ کی ہیں؟ جب دو میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو 100 مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی کے اندر کہ دو پانڈے پے ہوں تے کھڑک دے ضرور نے، یعنی کہ دو برتن پڑے ہوں تو وہ آواز دیں گے ہی دیں گے، وہ جب ملیں گے تو شور اٹھے گا ہی اٹھے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ لگے تو آپ اس کو چھوڑو نہیں، بلکہ فی خیرن کثیرہ، کیا پتہ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں اس کے علاوہ موجود ہوں۔ آپ اس کو چھوڑ دو گے، وہ بھلائیاں دیکھو گے نہیں، کسی اور سے شادی کر کے لے آؤ گے تو اس کے اندر اس میں ایک خرابی تھی، اس میں 10 خرابیاں ہوں گی۔ ہوتا ہے ایسا۔ میں بیان سن رہا تھا، آپ ان کو جانتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو، وہ بیان میں فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے شیخ کا حوالہ دیا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جس نے آ کے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، یہ ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ تو حضرت شیخ نے اس کو مشورہ دیا اسی قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ اگر تمہیں اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز لگ رہی ہے تو تم اسے چھوڑو نہیں، نہ چھوڑو، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں اور ہوں گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد، بہت عرصے بعد جب وہ مجھے ملا، اس نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو اس نے مجھے ساتھ یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے وہ فی خیرن کثیرہ، کہ مجھے بہت ساری بھلائیاں میری اولاد کی شکل میں دی، کہ میرا بڑا بیٹا انتہائی قابل، چھوٹا بیٹا انتہائی قابل، بیٹیاں انتہائی قابل، ماں باپ کی فرما بردار، دین میں اچھے، دنیا میں اچھے۔ یہی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عورت کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کو طلاق نہ دیں، آپ اس کو چھوڑیں نہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ ایک چیز اس کے اندر بری ہے
تو آپ کو 10 چیزیں اس میں سے اچھی ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ اس عورت کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے نبھا رکھیں گے اور اس کی دین کے لیے، دنیا کے لیے اس کی اصلاح کرتے رہیں گے تو قیامت والے دن آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ ہاں، ساتھ میں یہ بات لازمی کہوں گا کہ اب اگر ایک آدمی ہے جو حدود اللہ کو کراس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو حد ہیں میاں بیوی ان کو کراس کر رہے ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، پھڈے، فسادات، مار پیٹ، گالم گلوچ، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ لو جی اب یہ رشتہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نباہ نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑنا تو ہے لیکن اس طریقے پر چھوڑنا ہے جو طریقہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر سکھلا کر گئے۔ اس طریقے پہ نہیں چھوڑنا جس طریقے پہ آج دنیا چل رہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ان کو طلاق مغلظہ دے دی، جو غلاظت والی ہیں طلاق 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 کے آگے فارغ کر دیا۔ نہیں، آپ نے اگر ان کو چھوڑنا ہے تو آپ نے طلاق احسن دینی ہے، طلاق حسن دینی ہے، مغلظہ کا تو آپ نے سوچنا ہی نہیں۔ یہ طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ فی الحال آج اس کے اوپر کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ نے اس برائی کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر اعتماد رکھنا ہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو بہت زیادہ بہترین بھلائیاں بھی ہوں گی، لیکن اگر نباہ نہیں ہو رہا، وہ عورت اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے پر چھوڑنا ہے جو طریقہ میرے نبی بتلا کر گئے، نہ کہ اس طریقے پر جو طریقہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، جو غلط ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر معلوم ہوتا ہے کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ اس کو مارتے تھے، سر میں ڈنڈے مارتے تھے کہ کیوں۔ اور بلکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور آپ یہ کیسے کام کرنا شروع کر دیا جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کتنے ناراض ہوئے اس صحابی کے ساتھ۔ اس لیے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو کسی صورت میں بھی نہیں دینی چاہیے، چاہے آپ کے اوپر غصے کے کتنے بڑے آسمان ہی کیوں نہ ہوں، نہیں دینی 3 طلاقیں، ایک ہی طلاق دینی ہے جس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق احسن کسے کہتے ہیں، طلاق حسن کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی جوڑے فی الحال اس دنیا میں موجود ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کرے، اختلافات کو دور کرے، شیطان کو ان پر حاوی نہ ہونے دے، اپنی رحمت کا، برکت کا، فضیلت کا سایہ ان کے رشتے پر رکھے۔ میاں بیوی کا ہنسنا مسکرانا بھی ثواب ہے، اور شیطان کو یہی چیز چبھتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایک خاندان بنے، وہ نہیں چاہتا کہ ایک معاشرہ بنے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر سورۃ طلاق موجود ہے، سورۃ صلاۃ موجود نہیں، سورۃ زکوٰۃ موجود نہیں، طلاق کی صورت موجود ہے کہ یہ کتنی بڑی اس کی عظمت فضیلت ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ فرض نماز اس کے اوپر کوئی صورت نہیں آئی۔ ہاں، بعض صورتوں میں اس کا ذکر مختصر کر کے آیا، لیکن طلاق کا حکم کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، ضروری ہے، اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت طلاق کے اوپر اتار دی قرآن مجید کے اندر۔ تو کیوں اتاری؟ کیونکہ یہ ضروری تھا اپنے بچوں کو سکھانا، خود سیکھنا، اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو سکھانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جوڑوں کی شیطان مردود سے حفاظت کرے اور سارے کے سارے جوڑوں کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔